ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صورت، یہ صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں، اور وہ صورت یہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ ہر نماز کے بعد یہ ایک صورت پڑھتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق خدا میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور اس کی نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے روزانہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر، کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یوں تو قرآن کریم میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس صورت کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ انسان امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر برستی دولت دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن پاک میں اپنے آخری نبی الزماں اور آپ کے اصحاب کی اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ ناظرین، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور سورۃ اللقمان میں فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ رب العزت بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا کہ بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ الدہر میں فرمایا، اور ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر بنے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے، جبکہ دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو تو میں تمہارے رزق میں کمی واقع کر دوں گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں زیادہ نوازے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر شکر ادا کیا جائے؟
تو ناظرین ابھی اس کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا، لہٰذا اللہ کے اس فضل و کرم کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے تھے اور ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں رب تعالی نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست زوجار کیا، اور اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسے یاد کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی۔ پھر زبان سے اسے ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، اور اعضاء سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ تو نعمت کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء تینوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں اقسام کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ اور شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ اللہ نے مجھ پر فلاں نعمت کی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کر اس کا عملی نمونہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت یا اہلیہ یا اولاد وغیرہ عطا کی۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے اسے یاد کریں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور اعضاء سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تعالی کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ علامہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں: نعمت پہچانے، پھر قبول کرے اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کرے اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کرے۔ تو پہچان کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، قبول کریں یا نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی غربت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے محض فضل ہے، وہ اس کا مستحق کبھی تھا ہی نہیں، نہ ہی اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنا پڑی ہے، بلکہ سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو طفیلی، شادی بیاہ کی تقریبات کے بن بلائے مہمان کی طرح جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اس طرح سمجھے، اور اس شخص کو اپنے آپ کو سارے معاملے میں مفت کا موجی سمجھنا اس نعمت کے حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے۔ اور نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرنے سے مراد یہ ہے جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اس کی تعریف کرو اور ثنا بیان کرو۔ اور نعمت سے متعلق کا تعارف اور ثنا بھی 2 قسم کی ہیں، عام اور خاص۔ عام یہ ہے کہ نعمت کنندہ ذات کے جود و کرم سے متصف ہوں، اسے کامل محسن اور خیرخواہ سمجھے، اسے وسیع پیمانے پر عنایت کرنے والا سمجھے۔ جبکہ خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور بتائیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کریں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں نعمت کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں، اور پہلا قول یہ ہے کہ ہر قسم کی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور لوگوں کو اس نعمت کے ملنے کے متعلق بتائیں۔ اس میں انسان کا یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اللہ نے مجھ پر فلاں فلاں نعمتیں کی۔ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صورت میں اللہ کی جن جن نعمتوں کا ذکر ہے، ان نعمتوں کا شکر کرے کہ اللہ نے یتیمی سے نکالا، حق کی جستجو میں رہنمائی فرمائی اور غربت کے بعد تونگری عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی دراصل شکر ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو اس کا بدلہ چکا دے،
اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے، اور جو کسی ایسی خوبی کا دعوے دار بنے جو اس میں ہے ہی نہیں تو بہروپی جیسا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا، اور نعمت کو چھپانے والا۔ حصول نعمت کا جھوٹا مدعی، حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی، اسی کو بہروپیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شکر کے متعلق کہتے ہیں کہ شکر کی بنیاد 3 اراکین پر ہے: دل سے نعمت کا اعتراف کریں اور اعلانیہ اس نعمت کا تذکرہ کریں، اور پھر اسے اللہ کی رضا میں خرچ کریں۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز پنجگانہ کو وقت پر ادا کرنا ہے، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا دل، دماغ اور اس کا پورا جسم ایک ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب انسان باوضو مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی وحدانیت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے پورے وجود سے ہمتاً گوش ہو کر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے دوران ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، الغرض جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور ہمتاً گوش ہو کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنے والا کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں رہتا۔ بھائیوں اور بہنوں، پورا کا پورا قرآن اللہ کا عظیم شاہکار ہے۔ اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، اور ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بیش بہا قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں، اور ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک صورت کہ جسے روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 3 یا 7 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا، اور ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ ایک سورت مبارکہ پڑھتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورۃ الفلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ناظرین، کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورۃ الفلق کو ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کیسا ہی بڑا مقصد اور کیسی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفلق کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، سورۃ الفلق وہ سورت ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔
اور سورۃ الفلق کا آپ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، تم فرماؤ کہ اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرے۔ تو ناظرین، اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دینی ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے۔ لیکن ناظرین، دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو دیتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی عطا نہیں کرتا۔ لہٰذا نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ کبھی کسی کے سامنے انشاءاللہ ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت اور عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق مالک رازق ہے، وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے، جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ ناظرین، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ اور کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اور اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے، اور اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط اور آداب بیان فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، اور دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہو، اور اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ ناظرین، جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ اسے لبیک عبدی کہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر لیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے کہ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے کامنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔